جادوئی مہم کی کہانی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ خوبصورت سمندر کے کنارے ایک ہرا بھرا جنگل تھا۔ اس جنگل میں شرارتی اور تجسس سے بھرا ایک خرگوش رہتا تھا جس کا نام گولو تھا۔ روز روز نئے دوست بنانا اور نئی نئی جگہوں پر جانا گولو کو بہت پسند تھا۔ ایک دن صبح کے وقت گولو سمندر کے کنارے چل رہا تھا، تبھی اسے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی کہ جیسے کوئی مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ گولو نے آواز کی طرف غور کیا تو آواز پانی میں سے آ رہی تھی۔ گولو نے آگے ہو کر دیکھا تو ایک چھوٹی ڈولفن تھی جس کی دم پانی میں کسی پتھریلے راستے سے گزرتے ہوئے پھنس گئی تھی اور وہ مدد کے لیے پکارتے ہوئے بول رہی تھی، کوئی میری مدد کرو، مجھے واپس گہرے پانی میں جانا ہے۔ گولو فوراً ڈولفن کے پاس پہنچا اور بولا، تم فکر نہیں کرو، میں تمہاری مدد کروں گا، لیکن پہلے ایک بات بتاؤ، تمہارا نام کیا ہے؟ ڈولفن نے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، میرا نام سپلیش ہے۔ گولو فوراً بولا، سپلیش، کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ سپلیش نے اس بات میں سر ہلایا اور پوچھا، تم کون ہو؟ گولو نے سپلیش کو اپنے بارے میں بتایا اور سپلیش کی مدد کے لیے اپنے دوستوں کو بلایا۔ گلہری بندر اور کچھ دوسرے جانوروں کی مدد سے سپلیش کو آگے کی طرف دھکیلا۔ تھوڑی سی کوشش کے بعد سپلیش آزاد ہو گئی۔ سپلیش نے آزاد ہوتے ہی پانی کو اوپر اچھالا اور خوش ہوتے ہوئے گولو اور اس کے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ پھر بولی، گولو، کیا تم میرے ساتھ سمندر کے اندر ایک جادوئی مہم پر چلو گے؟ گولو کچھ گھبرایا اور سوچتے ہوئے بولا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں پانی کے اندر سانس نہیں لے سکتا۔ سپلیش بولی، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں ایک جادوئی بلبلا دوں گی جس میں رہتے ہوئے تم پانی کے اندر بآسانی سانس لے سکتے ہو۔ بلبلے کا سن کر گولو فوراً مان گیا۔ پھر سپلیش نے گولو کے گرد ایک جادوئی بلبلا بنایا اور دونوں مل کر سمندر کی جادوئی مہم پر نکل پڑے۔ سمندر کے اندر کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ یہ منظر گولو نے اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ رنگ برنگی مچھلیاں، چمکتے ہوئے موتی اور بڑے بڑے کچھوے اس کے آس پاس تیر رہے تھے۔ تھوڑا نیچے جا کر سمندر کی تہہ میں انہیں ایک بڑا صندوق نظر آیا۔ اس صندوق کے پاس ایک بڑا غسیلا کیکڑا بیٹھا تھا۔ در حقیقت وہ صندوق کا رکھوالا بنا بیٹھا تھا اور کسی کو بھی اس صندوق کے قریب نہیں آنے دیتا تھا۔ یہ دیکھ کر سپلیش نے گولو سے کہا، ہمیں اس صندوق کو حاصل کرنے کے لیے دوسرا راستہ دیکھنا ہوگا۔ تبھی گولو نے نوٹ کیا کہ صندوق کے پیچھے ایک چھوٹی سی سرنگ ہے جس میں سے صرف گولو گزر سکتا ہے اور صندوق تک پہنچ سکتا ہے۔ گولو دوسرے راستے سے گزر کر سرنگ میں گھس گیا اور صندوق تک پہنچ گیا اور پھر بڑی پھرتی سے صندوق کا تالا کھول ڈالا۔ صندوق کے اندر بہت سارے چمکتے موتی اور خوبصورت جواہرات تھے۔ گولو سب کچھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا، اس لیے اس نے ایک موتی اٹھا لیا جو بعد میں اسے اس مہم کی یاد دلاتا۔ تبھی اس غسیلے کیکڑے کی نظر گولو پر پڑ گئی۔ وہ گولو کی ہوشیاری سے متاثر ہوتے ہوئے بولا، تمہاری ہوشیاری اور حاضر دماغی کی داد دینی پڑے گی، میرے ہوتے ہوئے اس خزانے تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا تھا، خیر تم یہ موتی اپنے پاس رکھ سکتے ہو۔ سپلیش اور گولو نے کیکڑے کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کی راہ لی۔ گولو اس جادوئی مہم پر جا کر بہت خوش تھا۔ تھوڑی دیر میں سپلیش اور گولو کنارے پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد سپلیش اور گولو کی دوستی اور بھی گہری ہو گئی۔ سپلیش وقتاً فوقتاً کنارے پر گولو سے ملنے آتی تھی۔ دونوں کی دوستی نے یہ بات ثابت کی کہ دوستی کی کوئی حد نہیں ہوتی اور مشکل وقت میں کسی کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ سچ ہے، سچے دوست اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔